اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو یقیناً وہ ہدایت نہیں بنتی. جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ راستہ تو مل گیا ہمیں لندن جانے کا، لیکن لندن پہنچ جائیں تو پھر وہ راستہ مفید ہے، کارآمد ہے ہدایت راستہ. اگر وہ ہمیں لندن نہ پہنچائے تو پھر تو وہ کام نہیں بنتا. اسی طریقے سے ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے انسان. تو اس ہدایت کے ذریعے اگر منزل آخرت مل جاتی ہے انسان کو تو پھر تو ہدایت کا نام ہے انسان کے لیے. تو ہدایت کا مل جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اصل ہدایت وہ ہے جس کے ذریعے سے منزل مل جائے انسان کو. کون سی ہدایت یافتہ لوگ ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، یہ ہدایت والا راستہ ہے نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ جو ہے، صحیح ہدایت جو ہے، اس کا اثر فوراً انسان کے ایمان پر ہوتا ہے. جیسے کچھ شخص کسی اللہ والے کے پاس جائے اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے. اس لیے آدمی جاتا ہے نا کسی اللہ والے کے پاس کہ بھئی مجھے ہدایت ملے، مجھے اصلاح ہو میری، اور میں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاروں اور آخرت کو پاؤں. تو صحیح ہدایت وہاں موجود ہے نہیں تو اس کا فوراً اثر انسان کے ایمان پر ہوتا ہے. اگر کوئی شے کامل شیخ کے پاس انسان گیا اور جس نظریے سے گیا کہ جا کر وہ ہدایت حاصل کرے تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہوگا اس کے ایمان پر ہوگا. صحیح ہدایت جہاں ملتی ہے انسان کو، اس سے انسان کا ایمان بدلنا شروع ہوتا ہے. پہلی صحبت میں جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے انسان تو اس کے ایمان میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایمان بدل جاتا ہے. اس کا بدلنے سے مراد کہ اس کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا، لیکن کرتا نہیں تھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اس شخص کی صحبت سے، اس کے قریب ہونے سے. اور ایمان میں ترقی ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ان باتوں کو جس پہ مانتا تھا اس پہ پھر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ایمان بلکہ بیعت ہو جانے کے بعد، شعبہ کرنے کے بعد، اس شیخ کے جانے کے بعد اس کی صحبت کے ساتھ مرتب ہو رہے ہیں. اساس مرتب ہونے سے مراد کشف و کرامات نہیں، بلکہ کیا کہ ایمان کی وہ ترقی، جس طرح کہ علم و یقین، عین الیقین، حق یقین تک انسان کا ایمان پہنچتا ہے اس صحبت سے. اور دلیل ہے صاحب یہ حدیث سے کہ جیسے ایک صحابی تشریف لائے نبی پاک کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے حالات سارے دیکھ رہے ہیں. جو آپ کی صحبت سے دور ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے دور ہوتے ہیں. تو یہ اثرات ہیں صحبت کی، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا مطلب کہ اگر صحیح ہدایت ہے وہاں پر، اس جگہ پر صحیح ہدایت ہے جہاں آپ گئے تو ڈیفینیٹلی انسان کے ایمان پہ ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، جمال تک پہنچتی ہے. یہی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک. تو صحیح ہدایت کی نشانی ہوتی ہے کہ پھر ان کے یقین جو ہے، یقین تک پہنچتی ہیں باتیں. اور یقین کی نشانی کیا ہے کہ پھر صرف وہ اس کو مانتے ہی نہیں جو آپ پہ اتارا گیا ہے. سبحان اللہ. پھر صرف اس کو مانتے ہی نہیں جو آپ پہ اتارا گیا ہے،
بلکہ پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ماننے والے پر اور یقین کرنے والے پر، صحیح ہدایت والے پر اور جو صحیح ہدایت پہ نہیں، دونوں فرق یہی ہے کہ مان تو جاتا ہے، مانتا ہے کہ جی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مرنا بھی ہے، یہ بری چیز ہے، لیکن عمل اس کا اس درجے پر نہیں ہوتا. لیکن جس کا یقین تک پہنچ جاتا ہے ایمان، بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہے ایمان، تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. اور یہی نشانی ہے اس کی کہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں. اچھا، اللہ پاک ہم سے اس کا مقصد پوچھے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے حفظ کیوں نہیں کیا، تم نے تفسیریں کیوں نہیں پڑھی، تم نے فلاں کیوں نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھے گا. سب سے پہلے اس نے جس مقصد کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں پوچھے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کو چیز دی گئی ہے جس کو یہ مانتے ہیں. اب ایمان مانتے ہیں، ہر مومن مانتا ہے اس کو، لیکن ہر مومن اس پہ عمل نہیں کرتا. عمل وہی مومن کرے گا جو ہدایت راستے پہ چلے گا، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا وہی اس پہ عمل کرے گا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ نشانی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم لوگ اختیار کرتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ سب مانتے نہیں، پھر وہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہو جاتا ہے ان باتوں پہ جو اس کے اندر موجود ہیں، احکامات آئے ہیں. اور یہی مقصد ہے قرآن کا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا، اس لیے دیا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان احکامات پہ عمل کیا جائے. صرف قرآن کا یہ مقصد ہے. اگر یہ ہم نہ کریں، باقی سارے کام کرتے رہیں، بتائیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بما انزل الیک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنے عمل کو ظاہر کیا ہے، یعنی احکام بتائے ہیں، بلکہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں بما انزل الیک کا صرف قرآن ہی ہے، نہیں بھائی، قرآن کو ہم اکیلے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے بما انزل الیک میں وہ چیز بھی ہے، وہ طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. ان دونوں چیزوں کا نام، یعنی طریقے کا اور عمل کا، جو حکم آ رہا ہے وہ اور طریقہ آ رہا ہے، یہ دونوں چیزوں کا نام بما انزل الیک ہے. آپ کو بتایا گیا ہے، ایک ساتھ دیا گیا آپ کو چیزیں، دونوں چیزیں دی گئی کہ خالی قرآن تو چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ طریقہ نہ ہو. تو پتہ ہی چلا سبحان اللہ. اس سے بما انزل الیک کا مطلب ہی سمجھے، حکم بذریعہ قرآن دیا اور طریقہ عمل بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہے. یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں یہی ہیں بما انزل الیک. اگر سرکار دوسم کے طریقے کو نہ مانے، ہم ہاتھ رکھ دیں، تو قرآن تو پھر عمل کر ہی کوئی نہیں سکتا آدمی قرآن پہ. تو اللہ پاک نے قرآن بھی دیا اور قرآن کے ساتھ طریقہ بھی دیا. قرآن حکم کی صورت میں آیا اور طریقہ بصورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا، آپ کی حیات طیبہ میں آیا. اور اس کے ساتھ ہی حکم فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا فقط فاز فوزا عظیما. اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول کو ساتھ ملا کے عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو خالی قرآن کو مان لینا یہ تو ہدایت کا راستہ ہے ہی نہیں. جب تک سرکار دوسم کے طریقے پر استعمال ساتھ نہ ملایا جائے قرآن کے، وہ طریقہ کیا ہے؟ یعنی امر کا نام قرآن ہے، حکم جو آیا ہے وہ قرآن ہے، اور طریقہ جو آیا ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہیں.